سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب دربار کے دروازے پر پہنچیں تو زمین پر بیٹھ گئیں اور سید سجاد سے فرمایا، میرے پیروں کے تلوے پھٹ گئے ہیں، میں مزید چل نہیں سکتی۔ شمر نے سید سجاد کی پشت پر تازیانے برسانے شروع کیے۔ بی بی زینب نے فرمایا، تو ظلم نہ کر، میں چلتی ہوں۔ سید سجاد نے کہا، آپ زخمی حالت میں کیسے چلیں گی؟ دربار کے دروازے سے وہ مقام جہاں بنت علی نے خطبہ دیا تقریباً 70 قدم دور تھا۔ سیدہ زینب دربار کے دروازے سے خطبے کے مقام تک ایسے ہی پہنچی جیسے حسین ابن علی کربلا کے میدان میں اپنے جوان بیٹے علی اکبر کی لاش پہ پہنچی تھے۔ داخلہ سیدہ زینب دربار یزید۔ امام سجاد اہل حرم کو لے کر یزید کے دربار کے صدر دروازے پر پہنچے تو سیدہ زینب نے فرمایا، بیٹا سجاد، غم نہ کرو، میں آگے آگے چلتی ہوں۔ جہاں سے علی کی بہادر بیٹی گزرتی وہاں سیدہ کے رعب و دبدبے سے سپاہیوں کے ہاتھوں سے تلواریں گر جاتی۔ جیسے ہی دربار کے قریب پہنچی تو دیکھا کہ 700 کرسیاں لگی ہوئی ہیں اور لوگ تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر فرمایا، سجاد، اب آگے جانے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ کچھ دیر رکی رہیں، دیکھا کہ ایک سپاہی تشت میں بھائی حسین کا سر مبارک لیے ہوئے گزرا۔ سر مبارک سے آواز آئی، اے میری بہن زینب، گھبراؤ نہیں، آ جاؤ، ابھی تو شام کو فتح کرنا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ زندان شام کی کوئی چھت نہیں تھی۔ طلوع آفتاب کے بعد جوں جوں سورج بلند ہو کر سایہ ختم ہونے کے برابر رہ جاتا تھا تو مستورات بچوں کو گود میں لے کر خود کھڑی ہو جاتی تھیں اور باری باری ایک قدم پر کھڑے ہو کر گرمی کا وقت گزارتی تھیں۔ سردیوں اور گرمیوں کی وجہ سے سادانیوں کے چہروں کے رنگ تک بدل گئے تھے۔ بی بی سکینہ نے امام حسین علیہ السلام کے سر سے کلام کرتے ہوئے کہا، بابا، کاش وہ میری بالیاں نہ لوٹتے، میں انہیں ان کی بیٹیوں کو تحفے میں دے دیتی۔ واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام جب کبھی بازار سے گزرتے تو کسائی اپنی دکانیں بند کر دیتے، چھریوں، ٹوکوں اور گوشت پر کپڑا ڈال دیا کر جاتا۔ آپ علیہ السلام کبھی مسکرائے نہیں تھے، ہر وقت روتے رہتے۔ کسی نے بولا، امام علیہ السلام اتنا نہ رویا کریں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا اور رو رو کر ان کی بینائی چلی گئی اور میرا تو پورا خاندان ہی میرے سامنے ذبح کیا گیا، میں کیسے مسکراؤں؟ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے میری پھوپھی حضرت زینب نے بتایا کہ اللہ نے اس امت کے کچھ لوگوں سے وعدہ لے رکھا ہے کہ جن کو اس امت کے فرعون نہیں جانتے، لیکن یہ لوگ اہل آسمان میں مشہور و معروف ہیں۔ یہ لوگ ان بکھرے ہوئے اعضاء اور زخموں سے چور جسموں کو اکٹھا کر کے دفن کریں گے اور اس کربلا میں آپ کے بابا امام حسین علیہ السلام کی قبر کی ایسی علامت نصب کریں گے کہ جس کا اثر کبھی نہ مٹے گا اور نہ اس کی صورت زمانے کے گزرنے سے محو ہوگی، اور کافر سلاطین اور ذلیل پست لوگ اس کو جتنا زیادہ مٹانے اور محو کرنے کی کوشش کریں گے، یہ اتنا زیادہ ظاہر ہوگا اور رفعت بلندی اختیار کرے گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی کنیز سے پوچھا گیا کہ تمہارے آقا علی ابن حسین کو زین العابدین کیوں کہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ تفصیل سے بتاؤں یا مختصر؟ لوگوں نے کہا، مختصراً بتا دو۔ آپ علیہ السلام کی کنیز نے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں 17 سال رہی، میں آپ کے لیے کبھی دن میں کھانا لے کر نہیں گئی کیونکہ آپ روزے سے ہوتے، اور رات کو آپ کے لیے کبھی بستر نہیں بچھایا کیونکہ آپ ساری رات حالت نماز میں ہوتے، اس لیے آپ کو زین العابدین کہتے ہیں۔ معصومہ جب زندان میں گریہ کرتی تو سید ام المصاحب نے فرمایا، چپ ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ شمر لعنتی آ کر تم کو لے جائے۔ تو شہزادی نے فرمایا، میں ہر کوشش سے اپنے دل کو رونے سے روکتی ہوں، مگر رہ رہ کر کان کے زخم میں ایسا درد ہوتا ہے کہ قابو نہیں رہتا۔ کیا بن باپ کی لڑکیاں زمانے میں ایسی ہی ستائی جاتی ہیں کہ اتنی مصیبت پر رو بھی نہیں سکتے؟ بازار کوفہ میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا خطبہ۔ اے اہل کوفہ، اے غدارو،
تم پر خدا کی پھٹکار ہو؟ کیا تم نے سوچا کہ رسول خدا کے لاڈلے کا خون بہایا ہے اور ان کے ناموس کی توہین کی ہے؟ تم نے کتنے اچھے اور سچے لوگوں کا قتل کر دیا اور کتنی باعظمت نبی زادیوں کو بے پردہ کوچہ بازاروں میں پھرایا ہے۔ تم نے وہ گناہ کیا ہے جس کے سبب کچھ عجب نہیں کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں اور آسمان سے خون برسے۔ گریہ امام سجاد علیہ السلام۔ ایک مرتبہ آپ کے ایک غلام نے عرض کیا، مولا آپ اس قدر کیوں روتے ہیں؟ امام نے فرمایا، یعقوب کا ایک بیٹا جدا ہوا تھا، نہیں علم تھا کہ وہ زندہ ہے، مگر اس قدر روتے تھے کہ روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں، اور میں اپنے 27 اہل بیت کی لاشیں گرم ریت پر دیکھ کر آیا ہوں، جن میں سے ایک فخر یوسف تھا۔ درباری یزید میں ثانی زہرا کا خطاب۔ اے یزید، تو اپنی پوری لڑائی لڑ لے، سارا مکر و فریب کر لے، اپنی پوری دوڑ لگا لے، اپنی ساری طاقت ہماری دشمنی میں جھونک دے، خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکے گا۔ کربلا سے شام تک بی بی زینب عالیہ کو 36 شہر، 72 بازار، 144 گلیاں، 3 دربار، 258 موڑوں سے گزرنا پڑا۔ ہر موڑ پہ بنت علی مسلمانوں سے چادر مانگتی رہی۔ سیدہ زینب کا خطبہ۔ اے یزید، آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے اور خلافت کے ہمارے مسلمہ حقوق کو غصب کر کے خوشی و سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کی سانس لے۔ بی بی زینب کا یزید کے دربار میں تاریخی جملہ۔ اے یزید، خدا کی قسم تم ہمارے ذکر کو مٹا نہ سکو گے۔ جب اہل بیت شام پہنچے تو یزید کے حکم سے انہیں دروازہ شام کے باہر 3 شب و روز روکا گیا تاکہ شہر کو سجایا جائے اور چراغاں کیا جائے۔ حارث شامی، جو یزید کے سپاہیوں میں سے تھا، کہتا ہے کہ اشقیاء نے امام حسین علیہ السلام کا سر ایک درخت پر لٹکا دیا۔ پہلی رات جب سب سو چکے تھے، ایک بچی کئی مرتبہ سر کے پاس آتی اور لوٹ جاتی، آخر کار درخت کے نیچے رک گئی اور سر سے باتیں کرنے لگی۔ میں نے دیکھا امام کا سر خود نیچے آتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ بچی کہہ رہی ہے، بابا آپ پر سلام ہو، آپ کے بعد ہمیں بہت مصائب اٹھانا پڑے، غریب الوطنی سہنا پڑی۔ میں نے دیکھا سر حسین بچی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ قید کی سختیاں اور راہ کی مصیبتیں اب ختم ہو گئیں، کچھ دنوں میں تم ہمارے پاس آنے والی ہو، مصائب پر صبر کرو تاکہ ثواب اور شفاعت کرنے کا مقام پاؤ۔